قرآن مجید کو سمجھیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا، آپ کا دل نہیں بدل رہا، آپ کے اوپر عمل طاری نہیں ہو رہا، آپ کے اندر خوف الہی پیدا نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. کہ جب کسی مسلمان پر حج کی وہ شرائط جو شریعت نے وضع فرمائی ہیں، مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، اور اخراجات حج جو سفر میں خرچ درکار ہوں موجود ہوں، سفر کے دوران سواری کی طاقت ہو اور راستہ میں کسی قسم کا خطرہ نہ ہو اور وقت کی اتنی گنجائش ہو کہ جا کر حج کے تمام ارکان ادا کر سکے اور اہل و عیال کے لیے اس قدر خرچ دے سکے کہ اس کے واپس آنے تک ان کو کفایت کرے، ان کے رہنے کے لیے مکان بھی ہو. اگر ان شرائط کے خلاف کرے گا اور اہل و عیال کے حق میں کوتاہی کرے گا اور جس کا قرض دینا ہے قرض ادا کر کے نہ جائے تو ان صورتوں میں ثواب کی بجائے گناہ گار ہوگا. حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ علیہ السلام جو کہ نبی گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے. قرآن مجید میں یہ موجود ہے. سورہ بقرہ کی جو آیات نمبر 259 ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت پڑھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اس آدمی کو نہیں دیکھا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، جو ایک بستی پر سے گزرا جو چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی جو چھتیں گری ہوئی تھی، اور اس نے کہا اللہ اس کو موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا. بس اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا، پوچھا کہ تو اتنی دیر ٹھہرا رہا. اس نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا. فرمایا تو 100 سال پڑا رہا. کتنے سال؟ 100 سال پڑا رہا. بس اس نے اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھا، باسی بھی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھا، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے حرکت دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جب یہ منظر اس پر خوب ظاہر ہو گیا تو بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ جو آپ کو آیت اور ترجمہ میں نے سنایا ہے، یہ اصل میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نقطہ بیان کیا وہ یہ سمجھنے کا ہے، نمبر 1 کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے. جب وہ ایک تباہ شدہ بستی سے گزرے تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس بستی کو رب کیسے زندہ فرمائے گا. اب اس کا دوسرا نقطہ بھی سمجھ لیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء بولو انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ بھی ہوتے ہیں، پاک. ان کے ذہنوں میں سوال آ جانا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح حضرت عزیر کے ذہن میں پنپنے والا یہ جو سوال ہے، معاذ اللہ کسی تشکیک کی بنا پر نہیں، یعنی کہ اللہ پر یقین نہیں، شک ہے، یہ نہیں ہے. اس سوال کا تعلق جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دلی خواہش اور اس کے مشاہدے کے ساتھ منسلک ہے. یعنی کہ مشاہدہ یعنی دیکھنا چاہتے تھے
اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات آئی جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائے گا. رب کی شان کا عینی منظر دیکھنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی خواہش کو جان لیا اور جو مشاہدہ وہ کرنا چاہتے تھے اس سے بڑا مشاہدہ کروا دیا. یعنی جو مشاہدہ وہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کیسے اللہ زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا مشاہدہ یہ کروا دیا کہ ان پر خود موت کو طاری کر کے 100 سال کے لیے وہاں پر ان کو سلا دیا. اور پھر تیسرا نقطہ جو سمجھ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چیزیں ہیں یعنی کھانے پینے کی اشیاء پر اور گدھے کو جب ان کے سامنے تخلیق کیا دوبارہ سے تو وہ تر و تازہ اور گدھا بھی صحیح ہو گیا، تو یہ مشاہدہ یہ بہت بڑا مشاہدہ ہو گیا جس کی خواہش کا اظہار کیا. اور چوتھا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال گزرنے کے بعد حضرت عزیر کو جب یہ پوچھا کہ تم کتنی مدت یہاں پر ٹھہرے رہے، تو یہ نہیں ہے کہ حضرت عزیر خاموش رہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا. تو اس کیفیت کو جو انہوں نے بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب بتایا فرمایا کہ تم ایک دن نہیں ہے، ایک دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ تم 100 سال یہاں پر ٹھہرے رہے. اب اس کا پانچواں جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نہایت توجہ طلب کہ حضرت عزیر نے اللہ تعالیٰ کے سوال پر یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، بلکہ عرض گزار ہوئی کہ میں ایک دن یا اس کے کچھ حصہ اس حالت میں رہا اور اندازہ پیش اپنی کیفیت کا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو جو دوسرا مشاہدہ کروایا وہ یہ مشاہدہ کروایا کہ کھانا تر و تازہ تھا. جو کھانا 100 سال بعد، یہ قرآن میں موجود ہے، یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں ان کی تشریح ہے. 100 سال بعد جو کھانا تھا ان کے پاس وہ بھی تر و تازہ موجود تھا. گدھا ہڈیاں بن چکا تھا، گوشت نہیں تھا، تو اس کے اوپر ہڈیاں جو ہیں اس کے اوپر گوشت پوست آ گیا اور گدھا جو ہے وہ پھر زندہ ہو گیا. تو یہ اس کے کئی نکات ہیں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ 100 سال کی کیفیت گزرنے کے بعد بھی وہ صحیح سالم اور موت کے بعد وہ پھر حیات، جس کو ہم پڑھیں تو یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد زندہ بھی فرمایا، کھانا بھی تر و تازہ رکھا اور گدھا بھی جو ہے زندہ فرمایا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے اجسام کو زمین جو ہے وہ نہیں ہاتھ لگاتی، نہیں کوئی زنگ دیتی، نہیں کوئی نقصان دیتی. تو اس کا مشاہدہ بھی اس آیت کی کریمہ میں موجود ہے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے ترجمے اور تشریح کو بھی سمجھیں. اور اس کے لیے سب سے بنیادی اور کلیدی جو کام ہے ہر مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں اگر آپ کو ان کی سمجھ نہ آئے تو آپ عالم دین کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں. آج کل تو بڑی ترقی ہو گئی ہے، قرآن مجید کی تفاسیر ترجموں کے حساب سے موجود ہے، ان کو بھی پڑھیں. تو آپ کو قرآن پڑھنے کا مزہ اور سرور پھر آئے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سمجھیں گے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا، آپ کا دل نہیں بدل رہا، آپ کے اوپر عمل طاری نہیں ہو رہا، آپ کے اندر خوف الہی پیدا نہیں ہو رہا، آپ کے اندر حرام اور حلال کی تمیز پیدا نہیں ہو رہا،
تو اس کی وجہ جان لیجئے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. جی سمجھ نہیں رہے. سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نے پڑھا ہے. اس کے پڑھنے کی برکت تو موجود ہے. اگر سمجھ جائیں تو ہمارے اوپر یہ طاری بھی ہو جائے گا اور ہمیں عمل بھی مل جائے گا. تو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر بدلاؤ آ جائے گا. حج کا موسم شروع ہو رہا ہے. حج کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ جب کسی مسلمان پر حج کی وہ شرائط جو شریعت نے وضع فرمائی ہیں، یعنی مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو اور اخراجات حج جو سفر میں خرچ درکار ہوں موجود ہوں، سفر کے دوران سواری کی طاقت ہو اور راستہ میں کسی قسم کا خطرہ نہ ہو اور وقت کی اتنی گنجائش ہو کہ جا کر حج کے تمام ارکان ادا کر سکے اور اہل و عیال کے لیے اس قدر خرچ دے سکے کہ اس کے واپس آنے تک ان کو کفایت کرے، ان کے رہنے کے لیے مکان بھی ہو. اگر ان شرائط کے خلاف کرے گا اور اہل و عیال کے حق میں کوتاہی کرے گا اور جس کا قرض دینا ہے قرض ادا کر کے نہ جائے تو ان صورتوں میں ثواب کی بجائے گناہ گار ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی نازل ہوگا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی روزی اس کے ذمہ ہے انہیں ضائع کر دے. تو جس شخص نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کیا اور حج و عمرہ ادا کیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. ابھی آپ یہ نوٹ فرمائیں جو بڑا بنیادی ہم سب کے لیے ضروری مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے ضروری ہر مسلمان کے لیے طہارت ہے. کیا ہے؟ بولو جی کیا ہے؟ طہارت ہے. اب سنیں کیا نماز کے لیے طہارت ضروری ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے ہاں نماز کے لیے طہارت ضروری ہے. طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاعلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یعنی یہ قرآن کی نص قطعی سے بات سامنے آ گئی. اس میں اب کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ طہارت کے بغیر نہ وضو ہے نہ نماز ہے. اب طہارت کے بغیر نماز پڑھنا کیسا؟ طہارت کے بغیر نماز پڑھنے کو علماء کفر لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کفر لکھتے ہیں. یعنی آپ کو اچھے کام کے لیے آئے تو وہ آپ نے طہارت اگر صحیح نہیں کی تو پھر یہ بڑا سخت اور کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا. کیونکہ طہارت کے بغیر نماز پڑھنا عبادت کی توہین اور بے ادبی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے. نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے. سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے. جلدی میں وضو کیا اور اسی طرح طہارت مکمل نہ کی. بہت سارے لوگ جلد بازی میں وضو یا طہارت کرتے ہیں تو طہارت مکمل نہیں ہوتی. یعنی اسے کہتے ہیں کہ کامل یعنی مکمل طہارت نہ ہونے سے کوئی نماز میں عبادت میں اثر پڑتا ہے. تو سنیے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز میں اور دیگر نمازوں میں
آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حال ایسا ہے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مگر اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ سمجھ مسئلہ کی کہ نہیں آئی؟ امام اگر قرات میں کبھی بھولتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ مقتدی کی طہارت نامکمل ہونے کی وجہ سے یا اس کا وضو کامل نہ ہونے کی وجہ سے امام قرات میں بھول جاتا ہے۔ اندازہ لگا لے جب کامل طہارت کے بغیر نماز پڑھنے کا یہ سوال ہے تو طہارت کے بغیر پڑھنے کی نحوست کیا ہوگی؟ تو آپ حضرات کے لیے یہ بھی ضروری اعلان ہے کہ ہمارے یہاں مدرسہ قائم ہو چکا ہے، ان چیزوں پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے، بچوں پر درجہ حاضرہ کی تعلیم بھی مع تجوید و قرات جاری ہے، جس میں خصوصی توجہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت پر، اصلاح پر ہے، اور 2.5 سال کے اندر حافظ قرآن بنانے کے لیے ہمارے ماہر اساتذہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں۔ تو آپ حضرات جو خصوصاً اہل محلہ ہیں، یہ میری بات بڑی توجہ سے لیں، آپ اپنے بچوں یا کسی بھائی دوست عزیز محلے دار کے بچوں کو یہاں پر جب داخل کرواتے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو دین سیکھنے والا بچہ ہے تو اس کو جو اجر بچے کو ملے گا، ساری زندگی وہ قرآن پڑھے گا، پڑھائے گا، دین اسلام پھیلائے گا، اس کو جو اجر ملنا ہے وہ آپ حضرات کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے، دین کا کام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔